اس میں ایک اور چیز اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ المہند المفند کی بات چل پڑی ہے تمہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور یہ حیات دنیاوی کی سی ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا جیسے زندہ ہے بالکل. یہ المہند میں لکھا ہوا ہے، یہ تو شرکی عقیدہ ہے. حالانکہ قرآن میں آتا ہے انکا میتون و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے مرنا ہے، مہند المفند میں لکھا ہے کہ نبی پر موت واقع، گویا کہ کیونکہ وہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں تو وہ تو میت تو ہے ہی نہیں. وہ نہیں آ رہی میرا خیال. اور لوگ پھر فوراً ان باتوں کو لیتے ہیں، ہاں توبہ توبہ استغفر اللہ، تو اسلام سے خارج. اللہ کے بندو، جب اس میں لکھ دیا کہ دنیاوی کی سی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میرا خاندان بریلوی ہے، اور وہ کہتے ہیں حضور ہر وقت درود و سلام سنتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا تو کافروں کا عقیدہ ہے. اللہ آپ دعا کرو، مکے مدینے میں آئے ہو، اللہ ان کو ہدایت دے. نہیں، بات یہ ہے کہ ایک ہے یہاں سے ہم درود پڑھے حضور نہیں سنتا، یہ تو متفق عقیدہ ہے. وہ درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. ایک ہے کہ حضور کے مواجہہ مبارک میں روضے پہ کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس میں جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں. جسم مبارک جو مدینہ میں اس قبر مبارک میں ہے، وہ جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے جان ہے اور بے روح ہے. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نہیں ہے. سمجھ میں آیا لوگوں؟ تو ایمان رکھیے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والوں کے بارے میں یا اس دنیا کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. آپ کی روح قبض ہونے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے بھی کچھ بھی نہیں جانتے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، یسلم علیہ، جو مجھے سلام کرتا ہو، الا رد اللہ علیہ روحی، یہاں تک کہ اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ رواہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، بحقی موجود ہے. میں صرف مشکات سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ملا علی قاری کا حاشیہ میرے سامنے موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں. ورنہ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور یہ مشکات شریف کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف میں، بحقی میں ہے، دیگر اور کئی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علیہ، میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا اسے جواب دے دیتا ہوں. حیات ثابت ہو گئی. کہتے جب تک روح نہیں لوٹتی، میں نے کہا وہ میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا جب لوٹ گئی اس وقت تو آپ نے حیات مان لیا نا. تو میں نے کہا چلو پھر اس پر اتنا تو طے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام قبر میں حیات ہیں. اور پہلی بات ہے کہ یہاں روح سے مراد وہ روح نہیں جو بدن کی روح ہوتی ہے. علماء نے اس مسئلے کو حل کیا ہے کیونکہ یہ عربی زبان ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا افصح العرب ہے. سرکار جب جملہ کہتے ہیں تو اس کے نیچے پھر لوگ صدیوں اس کی شرح لکھتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ جب کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، رد اللہ علیہ روحی، تو اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے. علماء نے اس روح سے مراد آپ کی توجہ لی ہے، یعنی میں اللہ کی طرف اس کے تجلیات میں لگا ہوا ہوتا ہوں، اور میرا امتی یہاں سے کہہ رہا ہوتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ملا علی قاری رحمہ اللہ اس کے نیچے بڑی پیاری بات لکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ قاضی اعظم رحمہ اللہ فرماتا لعل معناہ ان روحہ المقدسۃ فی شأن ما فی حضرت الالہیت، فرما آپ کی روح حضرت الہیہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے تقدس میں مبتلا ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے. فَإِذَا بَلَغَهُ سَلَامُ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّتِي، جب آپ کا کوئی امتی سلام پڑھتا ہے، وہ سلام آپ تک پہنچتا ہے، رد اللہ روحہ المطہرۃ من تلک الحالۃ، اور اللہ رب العالمین آپ کی روح مبارکہ کو آپ کی طرف لوٹاتا ہے، الی رد من سلم علیہ، یہاں تک کہ حضور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. جانتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں.
شعور ہیں تو جواب دیتے ہیں، احساس بدن میں ہے تو جواب دیتے ہیں، اور طاقت ہے اس لیے جواب دیتے ہیں. یہی حیات کا معنی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. آگے حضرت مولا علی قاری وَكَذَلِكَ، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یہ قبر شریف کی بات نہیں ہے صرف. سبحان اللہ، کیا جملہ لکھ گئے. سنیے آپ، قاضی اعظ رحمہ اللہ، عاشقوں کے امام، ان کا قول مولا علی قاری فرمایا یہ جو حضور علیہ السلام کی روح مبارک آپ کے بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے، فرمایا آپ اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات اور رب کے مشاہدے کے اندر ہوتے ہیں. جب امتی یہاں سے چیخ کر کہتا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، تو اللہ رب العالمین آپ کی روح مبارکہ کو جو آپ کے بدن کی طرف عود دیتا ہے، فرمایا یہ اس لیے ہے. مولا علی قاری لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ عَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا ایسے ہی عادت حضور کی دنیا میں بھی تھی. يَفِيضُ عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ صَبَاحَةِ الْوَحْيِ إِلَٰهِيِّ مَا أَفَاضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَهُوَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ فِي شَأْنِ أُمَّتِهِ. فرمایا دنیا میں بھی یہی ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف متوجہ ہوتے، اور کوئی غلام آپ کی طرف توجہ کرتا تو رب کہتا محبوب اب اس کی طرف بھی دیکھ لے، اب اس کو بھی محبوب سلام کا تو جواب دے دے. پھر اللہ سے ملنے والی یہ جو فرما رہا ہے یفید علی الامتی، اللہ سے ملنے والے وہ عرفان، وہ تقدس، وہ کمالات حضور پھر اپنی امتوں پر نچھاور کرتے ہیں. اس کے بعد مولا علی قاری نے ابن ملک کا ایک قول نقل کیا، فرما رد اللہ روحی کنایت من اعلام اللہ ایاہو بان فلان صلی علیہ. فرمائیے رد اللہ جو ہے نا یہ سری نہیں، یہ کنایا ہے. یہ اس بات سے کنایا ہے کہ اللہ آپ کو علم دیتا ہے، محبوب دیکھ اس کو. یہ اصل روح نہیں ہے جو لوٹائی جا رہی ہے، یہ باقاعدہ قول ہے. میں آپ کے سامنے محدثین کی شروحات پڑھ رہا ہوں، یہ مرقات میرے سامنے ہے. مولا علی قاری کہتا ہے رد اللہ روحی کنایت عن اعلام اللہ، اللہ کے علم دینے سے یہ کنایا ہے، یعنی جب کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ مجھے علم دیتا ہے اس کا اور میں جواب دے دیتا ہوں. اس ملنے والے علم کو حضور نے کنایتن بیان کیا روح کے ساتھ، کنایتن بیان کیا روح کے ساتھ. اور یہاں پر فرما فلان صلی اللہ علیہ کہ وہ آپ پر. اور آگے مولا علی قاری وقد اجاب سیوطی ان اشکال باجوبۃ الاخرى فی رسالۃ له، فرمایا امام سیوطی نے اس پر بڑا زوردار رسالہ لکھا ہے. مولا علی قاری لکھتے ہیں امام جیلانی سیوطی نے اس پر بڑا زوردار رسالہ لکھا ہے، اور اس میں بتایا. اچھا اب بات کیا چل رہی تھی کہ حضور قریب سے سنتے ہیں کہ دور سے سنتے ہیں، یہ پورا کام مولا علی قاری نے اتارا. دیکھیں اب میں آگے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں وفی روایت تقید السلام بکون عند قبرہ، جن لوگوں نے یہ قید لگائی کہ حضور جو ہے قبر شریف کے قریب سنتے ہیں، لیکن قال بعض الحفاظ لم اقف على هذه الزیادتی، بلکہ حفاظ محدثین کہتے ہیں ہم یہ زیادتی نہیں مانتے. فیما رأیت من طرق الحدیث، اس لیے کہ ہم نے کسی حدیث میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ قبر کے پاس ہی سنتے کہیں اور سے نہیں سنتے. یہ مسئلہ بھی دیکھیں مولا علی قاری نے یہاں پر واضح طور پر حل کر دیا. تو اب آپ دیکھیے اچھا تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر روح مبارکہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی حقیقی روح مراد لی جائے تو یہ بھی ہمارے دعوے کے خلاف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو میری روح مجھے لوٹائی جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کبھی حضور پر درود پڑھنے میں انقطاع آتا ہے؟ کیونکہ درود پڑھنا کوئی بھولے گا تو روح نکلے گی، اور درود پڑھے گا تو روح آ جائے گی. تو جناب سید عالم میں تو ایک سیکنڈ کے اندر کھربوں لوگ درود پڑھتے ہیں، تو یہ روح نکلتی نہیں ہے اس لیے کہ نہ پڑھنے والے ہوتے نہیں ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں اس لیے روح بدن ہی میں رہتی ہے اور جواب دیتی رہتی ہے. یہ توجیہ ہے. اور کیا معنی کریں گے آپ اس کا؟ اگر آپ کہیں آپ روح کا معنی نہیں مان رہے، میں نے کہا مان گیا، چلے میں ظاہری معنی بھی مان گیا، لیکن ظاہری معنی کو مشروط کیا گیا اس چیز سے کہ میری روح آتی اس لیے ہے اور نکلتی اس لیے ہے. نکلتی اس لیے ہے کہ کوئی سامنے نہیں ہوتا، آتی اس لیے ہے کوئی اسے سلام کرتا ہے. تو قاعدہ یہ ہوا کہ جب تک سلام ہوتا رہے گا آپ کی روح مبارکہ بدن میں رہ کر اس کو جواب دے گی. حدیث سے ثابت ہوا. تو پہلے یہ ثابت کریں آپ
کہ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں امتی درود نہیں پڑھتے، سرکار کا نام نہیں لیتے، ثنا نہیں کرتے، ہر بندہ کسی نہ کسی آہٹ ساتھ یعنی سیکنڈ نہیں گزرتا اللہ کے ذکر میں کوئی رک جائے، یہ نبی پاک کے درود میں کوئی رک جائے۔ فرمایا جب رکتا کوئی نہیں تو روح اٹھتی نہیں، روح بدن میں ہی رہتی، اس کو حیات النبی نہیں کہیں گے تو میرے دوستو کیا کہیں گے آپ؟